اچھا، تو آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ شاید ہر انسان کی ایک بہت ہی بنیادی خواہش ہے، جی، یعنی کہ عزت۔ ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں وہ عزت کمانے کے کچھ بڑے دلچسپ اور شاید تھوڑے غیر روایتی نفسیاتی طریقے بتاتے ہیں، بالکل اور مرکزی خیال یہ ہے کہ عزت کوئی ایسی چیز نہیں جو مانگنے سے ملتی ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ کمائی جاتی ہے۔ ہاں، یہ آپ کے رویے، آپ کی عادات اور آپ کی اپنی نفسیات کی سمجھ سے کمائی جاتی ہے۔ تو آئیے اس پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے کہ اس کا تعلق کمانے سے ہے۔ یہ ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ عزت دراصل طاقت اور تاثر کا ایک کھیل ہے۔ اچھا، ہماری چھوٹی چھوٹی عادتیں، جس طرح ہم بات کرتے ہیں، جس طرح ہم چلتے ہیں، یہاں تک کہ ہم کتنا بولتے ہیں، یہ سب لاشعوری طور پر دوسروں کو سگنل بھیج رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ بالکل، اور یہ صرف دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے اندر اعتماد پیدا کرنے کا بھی ایک بہت طاقتور طریقہ ہے۔ چلے پھر سب سے پہلے اور سب سے حیران کن اصول سے شروع کرتے ہیں، جی، جو کہتا ہے ضرورت سے بھی کم بولو۔ یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے، خاص طور پر آج کی دنیا میں۔ ہاں، جہاں ہر کوئی اپنی رائے دینا چاہتا ہے، صحیح۔ لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ کم بولنے سے آپ زیادہ طاقتور اور پر اسرار نظر آتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ اس کے پیچھے نفسیات کا ایک بہت مشہور اصول کام کرتا ہے۔ اچھا، اسے کہتے ہیں کامیابی کا اصول، مطلب؟ پرنسپل آف اسکیرسٹی۔ یعنی جو چیز کم ہوتی ہے اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ بالکل وہی، اور یہی اصول آپ کے الفاظ پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جب آپ ہر وقت بولتے نہیں رہتے تو جب آپ بولتے ہیں آپ کے الفاظ کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ لوگ زیادہ دھیان سے سنتے ہیں۔ جی، اور اس کے علاوہ جب آپ خاموش رہتے ہیں تو آپ ایک قسم کا خلا پیدا کرتے ہیں۔ وہ زیادہ بولنا شروع کر دیتا ہے، اور اس عمل میں وہ اپنی سوچ، اپنی کمزوریاں اور اپنے ارادے ظاہر کر دیتا ہے۔ واہ، یہ تو شطرنج کی بازی جیسا ہے۔ بالکل، تو خاموشی صرف پراسرار نہیں بناتی، یہ آپ کو معلومات کے لحاظ سے ایک بہتر پوزیشن میں بھی لے آتی ہے۔ کمال ہے۔ اسی سے جڑی ایک اور بات جو ذرائع میں مجھے بہت دلچسپ لگی وہ یہ تھی کہ اپنے منصوبے کسی کو نہ بتائیں۔ جی جی، عام طور پر تو لوگ کہتے ہیں کہ اپنے خوابوں کے بارے میں بات کرو تاکہ آپ کو حوصلہ ملے، لیکن یہ ذرائع اس کے بالکل الٹ کہہ رہے ہیں۔ بالکل، اور اس کی بھی ایک گہری نفسیاتی وجہ ہے۔ جب ہم اپنے بڑے منصوبوں کا اعلان کرتے ہیں، جیسے میں ایک کتاب لکھوں گا یا میں اپنی کمپنی شروع کروں گا، ہاں، تو ہمارا دماغ ہمیں تھوڑی سی تسکین، ایک ڈوپامین ہٹ دیتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے وہ کام کر لیا ہو۔ یعنی کام کرنے سے پہلے ہی کامیابی کا احساس مل جاتا ہے۔ جی، اسے کہتے ہیں پری میچور سینس آف اکمپلشمنٹ۔ اس جھوٹی تسکین کی وجہ سے اصل کام کرنے کی تحریک کم ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو خاموشی صرف لوگوں کے مذاق یا حسد سے نہیں بچاتی، بلکہ آپ کے اپنے دماغ کو دھوکہ کھانے سے بھی بچاتی ہے۔ بالکل، اور آپ کو اپنے مقصد پر مرکوز رکھتی ہے۔ کام کریں اور کامیابی کو خود شور مچانے دیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو یہ اصول صرف الفاظ تک محدود نہیں بلکہ موجودگی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جی، ذرائع میں ایک جملہ تھا، دوری ہر چیز کی قیمت بڑھا دیتی ہے، اور مشہور شخصیات کی مثال دی گئی کہ وہ پارٹیوں اور تقریبات سے جلدی کیوں چلے جاتے ہیں۔ جی، یہ وہی کامیابی کا اصول ہے۔ اگر آپ ہر وقت ہر کسی کے لیے دستیاب ہیں تو آپ کی موجودگی ایک عادت بن جاتی ہے، ایک تحفہ نہیں۔ صحیح۔ جب آپ اپنی موجودگی کو کنٹرول کرتے ہیں تو لوگ آپ کی قدر کرتے ہیں اور آپ کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہیں۔ ہر وقت دستیاب رہنا آپ کو ایک عام شے بنا دیتا ہے، لیکن جب آپ کم دستیاب ہوتے ہیں تو آپ کی موجودگی ایک خاص موقع بن جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں سے کٹ جائیں، بلکہ یہ کہ آپ اپنی توانائی اور وقت کی قدر کریں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا حصہ اس بارے میں تھا کہ کیا نہیں کرنا۔ جی، اب اس حصے کی طرف آتے ہیں جو بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ مجھے جسمانی زبان یعنی باڈی لینگویج والی بات نے خاص طور پر متوجہ کیا۔ ذرائع کہتے ہیں کہ سیدھے کھڑے ہوں، کندھے پیچھے رکھیں اور نظریں ملا کر بات کریں۔ ایک ذریعہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ تمہاری نظریں یہ طے کرتی ہیں کہ سامنے والا تمہیں پر اعتماد سمجھے گا یا کمزور۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ ہماری گفتگو کا 80% سے زیادہ حصہ غیر زبانی ہوتا ہے۔ اچھا، جب آپ جھک کر کھڑے ہوتے ہیں، نظریں چراتے ہیں یا بے چینی میں اپنے ہاتھ ہلاتے ہیں، تو آپ الفاظ کے بغیر ہی یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ میں غیر محفوظ ہوں۔
جی، یا میں خود پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کے برعکس ایک مضبوط پوز، جسے پاور پوز بھی کہتے ہیں، نہ صرف دوسروں کو آپ کے اعتماد کا سگنل دیتا ہے بلکہ یہ آپ کے اپنے دماغ کی کیمسٹری کو بھی بدل دیتا ہے۔ یہ کیسے؟ بلکہ ہمارے جسم کی حالت، ہماری سوچ اور ہمارے جذبات کو بھی بدل سکتی ہے۔ اچھا۔ سیدھے کھڑے ہونے سے آپ خود کو زیادہ پر اعتماد محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک دو طرفہ راستہ ہے، جسم دماغ کو سگنل بھیجتا ہے اور دماغ جسم کو۔ ذرائع میں آئینے کے سامنے مشق کرنے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے۔ جی، یہ شاید شروع میں تھوڑا عجیب لگے، لیکن لگتا ہے کہ یہ واقعی کام کر سکتا ہے۔ بالکل، یہ کسی بھی مہارت کی طرح ہے، اسے پریکٹس کی ضرورت ہے۔ شروع میں یہ مصنوعی محسوس ہو سکتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہ آپ کی فطرت کا حصہ بن جاتا ہے۔ آپ کا دماغ اور جسم اس نئی پر اعتماد حالت کے عادی ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ اسی خود اعتمادی سے جڑا ایک اور نقطہ تھا جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا۔ ہر بات پر معافی مانگنا چھوڑ دیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ، خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں عادت کے طور پر سوری بولتے ہیں، تب بھی جب ہماری کوئی غلطی نہ ہو۔ یہ ایک بہت عام سماجی عادت ہے جو دراصل آپ کے اختیار کو کم کرتی ہے۔ جب آپ غیر ضروری طور پر سوری کہتے ہیں تو آپ لاشعوری طور پر ذمہ داری قبول کر رہے ہوتے ہیں، چاہے آپ کی غلطی نہ بھی ہو۔ جی، یہ آپ کو ایک کمزور پوزیشن میں ڈال دیتا ہے۔ ذرائع میں ایک بہترین تجویز دی گئی ہے کہ سوری کی جگہ شکریہ استعمال کریں۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر آپ کو انتظار کروانے کے لیے معذرت کہنے کے بجائے کہیں آپ کے صبر کا شکریہ۔ واہ، یہ تو گفتگو کا پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ جی نا؟ پہلا جملہ آپ کو دفاعی پوزیشن میں ڈالتا ہے، جبکہ دوسرا آپ کو برابری کی سطح پر رکھتا ہے اور دوسرے شخص کی تعریف بھی کرتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر بات کی لمبی چوڑی وضاحت دینے سے گریز کریں۔ جی بالکل، ایک خود اعتماد شخص کو بار بار صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی اگر آپ کسی میٹنگ میں دیر سے پہنچتے ہیں تو ٹریفک بہت زیادہ تھا، پھر پارکنگ نہیں ملی جیسی لمبی کہانی سنانے کے بجائے صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ دیر سے آنے کے لیے معذرت، آئیے شروع کرتے ہیں۔ زیادہ وضاحتیں اکثر بہانے لگتی ہیں اور آپ کے اعتماد میں کمی کو ظاہر کرتی ہیں۔ مختصر اور ٹو دا پوائنٹ رہنا طاقت کی علامت ہے۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑیں، کم بولنا، مضبوط جسمانی زبان، غیر ضروری معافی سے گریز، جی، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب ایک ہی مرکزی خیال کے گرد گھومتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی عزت خود کرو۔ بالکل۔ دنیا آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتی ہے جیسا آپ خود اپنے ساتھ کرتے ہیں۔ ایک ذریعہ کہتا ہے، اگر بادشاہ جیسی عزت چاہیے تو کام بھی بادشاہ جیسے کرو۔ یہی اس پوری بحث کی نفسیاتی بنیاد ہے، عزت نفس۔ لیکن اس کا مطلب تکبر یا انا پرستی تو نہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب ہے اپنی قدر کو پہچاننا۔ جب آپ اپنی قدر کرتے ہیں تو آپ دوسروں کو بھی یہ سکھاتے ہیں کہ آپ کی قدر کیسے کی جائے۔ اور یہیں سے حدود قائم کرنے کا تصور سامنے آتا ہے۔ جی، جو کہ شاید ان تمام اصولوں میں سب سے اہم ہے۔ حدود یعنی باؤنڈریز۔ ذرائع واضح طور پر کہتے ہیں کہ جو لوگ نہیں کہنا نہیں جانتے وہ سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور ان کی عزت بھی کم کی جاتی ہے۔ لیکن نہیں کہنا اکثر بہت مشکل ہوتا ہے۔ جی، ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی کو ناراض کر دیں گے یا خود غرض سمجھے جائیں گے۔ بالکل۔ اور یہی وہ غلط فہمی ہے جسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ حدود قائم کرنا خود غرضی نہیں بلکہ خودداری اور خود شناسی کی علامت ہے۔ یہ آپ کے وقت، آپ کی توانائی، آپ کی ذہنی صحت، ان سب کی حفاظت کرتی ہے۔ جب آپ کسی ایسی چیز کو نہیں کہتے ہیں جو آپ کے لیے صحیح نہیں، تو آپ دراصل ان چیزوں کو ہاں کہہ رہے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے واقعی اہم ہے۔ یہ دوسروں کو ایک واضح پیغام دیتا ہے کہ آپ اپنی قدر کرتے ہیں۔ اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو دوسرے بھی آپ کی قدر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور اسی سے جڑا ایک آخری لیکن بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ اپنی کمزوری ہر کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ یہ تھوڑا سخت لگتا ہے۔ یا اپنے جذبات کو دبا دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو حکمت سے کام لینا ہے۔ اچھا۔ اپنی کمزوریاں اور اپنے خدشات صرف ان لوگوں کے ساتھ بانٹیں جو قابل اعتماد ہیں، جنہوں نے آپ کا بھروسہ جیتا ہے۔ ہر کسی کو اپنی کمزوریاں بتانا ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے دشمن کو اپنے خلاف استعمال کرنے کے لیے ہتھیار دے رہے ہوں۔ بالکل۔ غلط ہاتھوں میں آپ کی کمزوریاں آپ کا مذاق اڑانے یا آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ انتخاب کرنے کی صلاحیت کہ کس کے سامنے کتنا کھلنا ہے،
یہ سماجی ذہانت اور خودداری کی ایک بڑی نشانی ہے۔ تو اگر ہم آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو عزت حاصل کرنا کوئی راز نہیں بلکہ نفسیات کا ایک کھیل ہے۔ جی، جو ہمارے الفاظ، ہماری خاموشی، ہمارے جسمانی انداز اور ہماری قائم کردہ حدود سے کھیلا جاتا ہے، اور اس کی شروعات اندر سے ہوتی ہے، اپنی ذات کی قدر کرنے سے، اور پھر اس کا اثر باہر کی دنیا پر نظر آتا ہے۔ صحیح۔ مرکزی پیغام یہ ہے کہ اپنے رویے میں جان بوجھ کر دانستہ طور پر عمل کریں، اپنی عادات کو لاشعوری طور پر آپ کی کمزوری کا اشارہ نہ بننے دیں، بلکہ شعوری طور پر ایسے رویے اپنائیں جو آپ کی حقیقی قدر کو ظاہر کریں۔ بالکل۔ یہ دوسروں کو کنٹرول کرنے کے بارے میں نہیں، بلکہ اپنے تاثر کو خود کنٹرول کرنے کے بارے میں ہے۔ یہ سب واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی؟ اگر ہم زیادہ قابل احترام بننے کے لیے یہ تمام اصول اپنا لیں، کم بولیں، کم دستیاب ہوں، اپنی کمزوریاں چھپائیں، تو کیا اس بات کا خطرہ نہیں کہ ہم بہت زیادہ محتاط، حساب کتاب کرنے والے یا اپنے قریبی لوگوں سے بھی دور ہو جائیں؟ یہ ایک بہترین اور بہت ضروری سوال ہے۔ ہم کامیابی کے ذریعے عزت حاصل کرنے اور اپنے پیاروں کے ساتھ حقیقی، کھلے اور قریبی تعلقات برقرار رکھنے کے درمیان توازن کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ شاید اس کا جواب نیت اور سیاق و سباق میں ہے۔ اچھا، کیا یہ اصول دوسروں پر طاقت حاصل کرنے کے ایک کھیل کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں، یا اپنی ذات کی قدر بڑھانے اور اپنی ذہنی صحت کی حفاظت کے لیے؟ مطلب نیت اہم ہے۔ بہت زیادہ۔ جب مقصد خود گاری ہوتا ہے، تکبر نہیں، تو آپ خود بخود جان جاتے ہیں کہ کہاں حد قائم کرنی ہے اور کہاں دل کھولنا ہے۔ یہ اصول پتھر پر لکیر نہیں ہے، یہ اوزار ہیں۔ اور ہر اوزار کو صحیح جگہ اور صحیح وقت پر استعمال کرنے میں ہی حکمت ہے۔ بالکل۔ اپنے قریبی رشتوں میں کمزوری ظاہر کرنا قربت بڑھاتا ہے، لیکن عوامی یا پیشہ ورانہ زندگی میں یہی کمزوری آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ اس گہری سوچ کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔